بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. پاکستان اسٹڈیز تھرڈ سمیسٹر بی ایس اے ڈی اے ڈی پی ان کے پیپر ہونے والے ہیں. تو یہ لیکچر ان بچوں کو یہ گائیڈ کرنے کے لیے ہے کہ پیپر پیٹرن پاسبلی کیا ہو سکتا ہے، امپورٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں، اور آپ نے ان ٹاپکس کو کن اینگل سے دیکھنا ہے. پھر یہ کہ کچھ بیسک ایکسپلینیشن ان ٹاپکس کے اوپر کہ ایون اگر ایک بچے کو نے اس کو نہیں بھی ریڈ کیا تو اس کو تھوڑی سمجھ آ جائے کہ یہ ٹاپکس بیسیکلی ہیں کیا. سب سے پہلی بات ہے پیپر پیٹرن کی. تو پیپر پیٹرن ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ یونیورسٹی گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ آپ نے 12 نمبر کا ایک کویشچن رکھنا ہے نارملی. تو کسی ایک آدھ کویشچن میں ٹیچر اگر ڈیویٹ کر بھی جائے تو یونیورسٹی اس کو ٹالریٹ کرتی ہے. اور جس کویشچن میں بیسیکلی ڈیویشن ہوتی ہے، یہ فرسٹ کویشچن ہوتا ہے، یا وہ ایم سی کیوز دے دیے جاتے ہیں، یا بلینک فیلز، یا شارٹ کویشچنز. زیادہ تر جو پیٹرن اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ شارٹ کویشچنز کا ہے، کیوں اس طرح کا پیپر بنانا تھوڑا آسان ہوتا ہے. تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا جو پہلا کویشچن ہے یہ شارٹ کویشچنز کا موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے. اب اس میں کتنے شارٹ کویشچنز ہیں، اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کی سائیکی کے اوپر کہ وہ آپ کو 6 شارٹ کویشچن دے 2 نمبر کے، یا وہ 10 کویشچن دے دے ایچ کیرنگ 2 مارکس، یا وہ 3 شارٹ کویشچن دے دے ایچ کیرنگ 4 مارکس. تو یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ کتنے شارٹ کویشچنز وہ آپ کو دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے لانگ کویشچنز وہ اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں. اور جہاں تک پیٹرن کی بات ہے تو یہاں پر آپ کو آپشن نہیں دیا جاتا کتنے لانگ کویشچنز ہو سکتے ہیں. اگین اگر اس نے جو پہلا کویشچن ہے یہ سپوز 24 نمبر کا دے دیا ہو تو پھر آپ کو 3 لانگ کویشچنز دے گا، یا پہلا جو ہے وہ 12 نمبر کا ہے تو آپ کو 4 لانگ کویشچنز دے دے گا. موسٹلی 4 لانگ کویشچنز ہوتے ہیں. اور جو 4 لانگ کویشچنز ہیں، اچھا یہ جو شارٹ کویشچنز ہیں یہ کہاں سے ہوں گے؟ یہ تو پوری کتاب میں سے ہوں گے، تو ان کو تو ہم گیس نہیں کر سکتے. البتہ جو لانگ کویشچنز ہیں ان میں اگر امپورٹنٹ ٹاپکس کی بات کریں تو فارن پالیسی آف پاکستان یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کی بیسک ڈائمینشنز کیا ہیں، اس کے بیسک فیکٹرز کیا ہیں، فارن پالیسی کے ایمز کیا ہیں پاکستان کے. تو ہسٹری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. البتہ آپ جو فارن پالیسی کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو ضرور دیکھیں کہ فارن پالیسی کن چیزوں سے بنتی ہے اور اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، بیسک پرنسپلز کیا ہوتے ہیں. انڈس ویلی سویلائزیشن، اگر ہم سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈس ویلی سویلائزیشن، جو کہ دنیا کی 3 قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کے امپورٹنٹ فیچرز کو نوٹ کریں کہ یہ سویلائزیشن کب اسٹیبلش ہوئی اور ان کا لیونگ پیٹرن کیا تھا وغیرہ. پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہاں سے تو ایک کویشچن مسٹ ہے. آپ پاکستان اسٹڈیز کا کوئی بھی پیپر اٹھا لیں وہ یہاں سے کویشچن ضرور دے گا. تو پاکستان میں ٹوٹل 3 کانسٹیٹیوشنز آئے. پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 کا، دوسرا 1962 اور تیسرا کانسٹیٹیوشن 1973 کا کانسٹیٹیوشن. پہلا اور تیسرا کانسٹیٹیوشن یہ دونوں پارلیمانی کانسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں ایک طرح کا سسٹم آف گورنمنٹ ہے. اور جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن ہے 1962 والا، جس کے بارے میں حبیب جالب نے کہا تھا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. تو یہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن ہے. ان تینوں میں سے جو امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی جو کرنٹلی ہمارا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بیسک فیچرز کیا ہیں اور اس کے اسلامک فیچرز کیا ہیں. ٹاپک نمبر 4، جیو اسٹریٹجک
امپورٹنس آف پاکستان، پاکستان کی جو اپنی لوکیشن کے لحاظ سے جو نیبرہڈ ہے وہ کون کون سی ہے، آپ کو میپ ڈرا کرنا آنا چاہیے، اور پھر آپ بتائیں گے کہ اس لوکیشن کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، جس میں وہ آتا ہے کہ پاکستان 2 اٹامک پاورز کے ساتھ لوکیٹڈ ہے، دین پاکستان جو ہے وہ چائنا کی لائف لائن ہے، پاکستان مسلم کنٹریز کا ایک ہارٹ بن جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اٹس لوکیشن۔ پھر پاکستان کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو وہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ پاکستان ریزولوشن کا ہے، پاکستان ریزولوشن، اس کے علاوہ مسلم لیگ، پاکستان ریزولوشن اور کانگریس منسٹریز، تو یہ 3 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں فرام پری پارٹیشن ہسٹری۔ اور اگر ہم بات کریں پرسنالٹیز کی تو ہمیشہ سے فیوریٹ سر سید احمد خان، آپ پاکستان اسٹڈیز کے پیپرز اٹھا لیں کسی بھی لیول کے، ایون CSS کا پیپر بھی آپ اٹھا لیں تو ہر دوسرے سال وہاں پہ سر سید احمد خان کا کویشچن ضرور آتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں وہ ملٹائی ڈائمینشنل ہیں، ان کی پولیٹیکل سروسز ہیں، ان کی لٹریری سروسز ہیں، ان کی ایجوکیشنل سروسز ہیں، تو آپ نے سر سید احمد خان کو ایز اے پرسنالٹی آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے اور ان کی سروسز کو دیکھ لینا ہے، اور ان تمام ٹاپکس کے اوپر لیکچرز ہمارے YouTube چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فردر آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھیں، لیکن لیکچر اینڈ کرنے سے پہلے آخری بات کہ بیٹا جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا ایک گیس ہے، مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ کویشچنز بہت امپورٹنٹ ہیں اور انہی میں سے ایگزامینر موسٹلی کویشچنز اٹھاتے ہیں، تو یہ ایکسپیرینسڈ بیسڈ ایک انالیسز ہے۔ باقی کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس سے ہٹ کر جو آپ کے باقی ٹاپکس ہیں ان کو بھی ریوائز ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ کی ایک اچھی تیاری بن جائے۔ اگر اس میں سے کویشچنز خدا نہ خواستہ وہ نہ بھی دیں تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو۔ وہی آپ کی کیوری ہو تو پوچھیے گا، کوئی ٹاپک آپ کو نہ سمجھ آتا ہو، اس کے اوپر لیکچر اپلوڈ کرنا ہو تو وہ بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔